وسطی ایران کے شہر اصفہان کی سیٹلائٹ تصاویر سے نقصان واضح نہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق اصفہان ایئر بیس پر کوئی وسیع نقصان نہیں دیکھا گیا۔ زمین میں بڑا گڑھا پڑا، نہ ہی کوئی عمارت تباہ دکھائی دی۔ تباہی کے نشانات نہیں، جلنے کے نشانات کی تحقیقات جاری ہے۔ ایئر بیس پر جلنے کے نشانات کی جانچ کے لیے اضافی سیٹلائٹ امیجز کی ضرورت ہوگی۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق اصفہان کے فوجی اڈے پر فوجی ریڈار ممکنہ اہداف میں سے ایک تھا۔ مبینہ حملے سے صرف دفتر کی کئی عمارتوں کی کھڑکیوں کو نقصان پہنچا۔ ایرانی F-14 جیٹ اصفہان ایئر بیس پر موجود نہیں تھے۔ G7 ممالک کی ایران پر پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی۔ اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ ایران اور اس کے حمایت یافتہ قوتیں حملے فوری طور پر روکیں۔ خطے میں بین الاقوامی امن کی تباہی کی ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ ایران کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اجلاس میں غزہ پٹی کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس کے اختتامی بیان میں کہا گیا اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی پابندی کرے اور حماس تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے۔ G7 ممالک کو غزہ کی پٹی میں بڑی تعداد۔ کراچی میں پولیس کا بروقت اقدام، غیر ملکیوں پر خودکش حملہ ناکام۔ لانڈھی میں 2 دہشت گرد ہلاک، 2 پاکستانی بھی جاں بحق۔ حملے میں تمام 5 غیر ملکی محفوظ رہے۔ ہلاک دہشت گردوں سے 4 دستی بم، 3 رائفل، گرنیڈ، پیٹرول بم اور SMG اور لانچرز برآمد۔ ایک دہشت گرد کی شناخت پنجگور کے رہائشی سہیل احمد کے نام سے کی گئی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے ایک دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑایا، دوسرا فائرنگ سے مارا گیا۔ خودکش حملہ آور کا سر اور کچھ اعضاء ملے۔ دہشت گردوں کے زیر استعمال موٹر سائیکل کو مبینہ مالک کو گرفتار کر لیا۔ صدر اور وزیر اعظم کی کراچی حملے کی شدید مذمت۔ شہباز شریف کہتے ہیں ملک میں دہشت گردی ختم کر کے دم لیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا واقعے میں ملوث اہلکاروں کا پتہ لگانے کا حکم۔ غیر ملکیوں کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی ہدایت۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی اہلکاروں کی بہادری کو سراہا۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کا کہنا ہے ملک دشمن عناصر کے گھنونے عزائم کو خاک میں ملانا ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا پاکستان میں مقیم غیر ملکی شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت نیکٹا ہیڈ کوارٹر میں اجلاس۔ محسن نقوی کا کہنا ہے سیکیورٹی ادارے چینی شہریوں کی حفاظت کے SOPs پر 100% عمل درآمد یقینی بنائیں۔ غفلت برتنے پر سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ IG سندھ کا غیر ملکی مہمانوں اور مندوبین کے لیے فل پروف انتظامات کرنے کا حکم۔ غلام نبی مہمن کی چائنیز شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے اسپیشل برانچ میں علیحدہ یونٹ قائم کرنے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت بھی غیر ملکیوں کی حفاظت کے لیے سرگرم۔ چینی انجینئرز کی سیکیورٹی کے لیے مزید 37 بلٹ پروف گاڑیوں کی منظوری دے دی۔ 6 ججز کے خط معاملے پر فل کورٹ بلایا جائے یا نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کی ہدایت پر تمام ججز سے پیر تک تجاویز طلب کر لی۔ ڈسٹرکٹ سیشن جج ایسٹ اور ویسٹ سے بھی سفارشات مانگی گئی۔ ججز کو سپریم کورٹ کے حکم نامے کی کاپی بھی بھجوائی گئی۔ ججز کی تجاویز کے بعد فل کورٹ بلانے سے متعلق فیصلہ ہوگا۔ حجاج کرام سے کوئی شکایت ملی تو وزارت مذہبی امور کی خیر نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا واضح پیغام، حج پر جانے والے تمام افراد کو مکمل سہولیات فراہم کرنے کا حکم۔ جسٹس ارباب محمد طارق نے ریمارکس دیے، رواں سال حج میں وزارت کی کارکردگی دیکھ کر کیسز کا فیصلہ کریں گے۔ آپ نے لوگوں کو بہت تنگ کیا، اب بھی شکایت آئی تو نہیں چھوڑیں گے۔ بشرا بی بی کی طبی معائنے کی درخواست منظور، اینڈوسکوپی ٹیسٹ کرانے کی ہدایت۔ جج ناصر جاوید رانا کا عدالت میں نصب اضافی دیواریں فوری ختم کرنے کا حکم۔ ریمارکس دیے جب تک دیواریں ہٹائی نہیں جاتی سماعت آگے نہیں بڑھے گی۔ فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ میں نئے انکشافات۔ TLP پر پابندی کی کوئی انٹیلیجنس رپورٹ صوبائی حکومت سے شیئر نہیں ہوئی۔ TLP اور وفاقی حکومت میں معاہدے پر اتفاق کیا گیا۔
शहबाज शरीफ का धरना कमीशन को बयान कहा तय हुआ था TLP रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात कानूनी तरीक़ाकार के बाद वापस लिए जाएंगे। अफसरान को हदायत थी कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया को हर मुमकिन ताउन फराहम करे। IB चीफ का बयान भी सामने आ गया, कहा किसी रियासती इदारे को हुकूमत से हटाने की साजिश का सबूत नहीं। हुकूमत को मशवरा दिया गया था TLP से बातचीत की जाए। TLP से बातचीत का मकसद ये था मार्च को मुलतवी करे। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान अपोजिशन की गैर शाइस्ता जुबान और गैर मुहज़्ज़ब एहतजाज। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का सख्त एक्शन। जमशेद दस्ती और इकबाल खान की असम्बली रुकनीत हालिया इजलास तक मुअत्तल कर दी गई। सदारती खिताब के दौरान जमशेद दस्ती और इकबाल खान ने तज़हीक आमेज़ जुबान इस्तेमाल की। स्पीकर डाइस पर हमला करने की कोशिश की। दोनों की रुकनीत मुअत्तल की जाती है। स्पीकर की रूलिंग अयाज सादिक ने रुकनीत मुअत्तली की। असम्बली अरकान से तौसीक भी ली। स्पीकर के फैसले पर अपोजिशन अरकान भड़क उठे। रूलिंग के बाद स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। पूरी दुनिया को एक बहुत ही बुरा, ना सदर ज़रदारी के लिए ना हुकूमत के लिए अगर बुरा पैगाम गया। एहतजाज का अल्फाज में इस्तेमाल भी नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए वो एहतजाज नहीं था। जमहूरी तरीके से होता है कि आप एहतजाज करें, लेकिन जब आप गाली गलोच पे उतर आए, जब आप सीटियां बजाने शुरू कर दे, तो ये ना पार्लियामान का तरीक़ेकार है, ना किसी भी जो मैच्योर सोसाइटी होता है, उन सोसाइटीज़ में इस किस्म की वाक़ये नहीं होते। हम जंगल के बंदरों से डरने वाले नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सदर जरदारी की तकरीर के दौरान अपोजिशन के शोर शराबे पर रद्द-ए-अमल। असम्बली में गालियां दी गई, बाजे बजाए गए। अपोजिशन ने बदतरीन तारीख रकम की। पार्लियामान का तकद्दुस पामाल किया गया। बिलावल भुट्टो का कहना है 2 अपोजिशन अरकान की मुअत्तली ज़रूरी थी। स्पीकर कौमी असम्बली के इक़दाम से बेहतरी आएगी। ऐसे रूल्स तय किए जाएं जिसमें एक दूसरे की तज़हीक ना की जाए। अपोजिशन दायरे में रहकर काम करे तो खुशामदीद कहेंगे। ये हुकूमत को जो मर्जी कहें मगर पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनेंगे। अता तारड़ का अपोजिशन को वाज़ेह पैगाम। वज़ीर इत्तलात ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा अडयाला जेल में बैठा शख्स मुल्क दुश्मन बयानियाँ चला रहा है। मुल्क दुश्मन बयानिए की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। PTI वाले हुकूमत में थे तो मुल्क के खिलाफ साजिशें करते रहे। साइफर मामले पर अपोजिशन ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। 9 मई को रियासत पर हमला करने वाले किस मुँह से बात करते हैं। बात कीजिए ना, तकरीर ना कीजिए। दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर चाहिए जनाब स्पीकर। दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, उस पर बात कीजिए। लीगली आप जनाब स्पीकर जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, आप बाउंड हैं कि आपने इस आइन और इस कानून की पासदारी करनी है। नहीं कर दिया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पढ़ लें। व्हाट डज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर? नो, आई एम नॉट गोइंग टू बी ब्राउबीटेड बाय यू। दिस इज रॉन्ग। जी लॉ मिनिस्टर साहब बात कीजिए। जनाब स्पीकर, मुझे तो हैरत इस बात की है कि कानून पढ़ाया कहाँ से जा रहा है। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर और स्पीकर के दरमियान नोक झोंक। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा स्पीकर साहब आप कानून और आइन के मुताबिक असम्बली चलाएं। स्पीकर अयाज सादिक ने जवाब दिया मुझे कानून ना पढ़ाएं, खुद इस पर अमल करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा हुकूमत को कानून सिखाने वाले खुद कानून तोड़ने के माहिर हैं। अपोजिशन अरकान शोर शराबे और नारेबाजी करते रहे। अपोजिशन के रवैये पर पीपल्स पार्टी का असम्बली कार्रवाई से इलामती वॉकआउट। सदर आसिफ जरदारी मुल्क के नहीं पीपल्स पार्टी के सदर हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तनकीद। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा सदर मुमलिकत पर तनकीद से बैरिस्टर गौहर अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर विफाक को मजीद मुस्तहकम किया।
صدر آصف زرداری سے ترک چیف آف جنرل سٹاف جنرل میتن گورک کی ملاقات۔ صدر مملکت نے کہا پاکستان اور ترکیہ میں روڈ اور ریلوے روابط بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ترکیہ کے ساتھ مشترکہ مفادات کے تمام شعبوں میں باہمی طور پر مفید تعاون مزید گہرا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر نے کہا کہ ملٹری نشان امتیاز سے بھی نوازا ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے بھی ترک چیف آف جنرل سٹاف سے ملے۔ دو طرفہ امور اور بحری تعاون سمیت اہم معاملات پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم سے ترک سرمایہ کار وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا ترکیہ کے ساتھ اقتصادی تعلقات کے فروغ اور مضبوط تجارتی شراکت داری کے خواہاں ہیں۔ بیرونی سرمایہ کاری کی استعداد سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اصلاحات کی گئی۔ ترک وفد کا پاکستان میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس۔ شہباز شریف کا اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے ملک گیر مہم تیز کرنے کا حکم۔ اے ڈی خواجہ کی سربراہی میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر قائم شدہ تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے سعودی معاون وزیر دفاع میجر جنرل طلال بن عبداللہ کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دفاعی پیداوار پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے سعودی رائل فوج کی صلاحیت بڑھانے کے لیے پاک فوج کے عزم کو دہرایا۔ سعودی معاون وزیر دفاع نے عالمی امن اور استحکام کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ مئی میں آئی ایم ایف کے ساتھ نئے قرض پروگرام کے لیے پر امید ہیں۔ قرضوں کی واپسی کے لیے ریٹرننگ ایجنسیز کے ساتھ بات چیت کا آغاز کر دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو۔ کہا اصلاحاتی ایجنڈے کو جاری رکھنے کے لیے طویل اور بڑا قرض پروگرام ضروری ہے۔ آئی ایم ایف سے کم از کم $6 ارب قرض پروگرام کی توقع ہے۔ دوسری جانب آئی ایم ایف نے بجلی پر سبسڈی بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کی سیکیورٹی کا پول کھل گیا۔ حساس عمارت میں چور گھس آئے۔ نماز جمعہ کے دوران مسجد کے باہر سے متعدد نمازوں کی جوتیاں چوری۔ 1 درجن سے زائد صحافیوں اور قومی اسمبلی کا عملہ جوتیوں سے محروم۔ ننگے پیر واپس جانا پڑا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا نوٹس۔ تحقیقات کا حکم دے دیا۔ بلوچستان میں حالیہ بارشوں نے تباہی مچا دی۔ انفراسٹرکچر کو شدید نقصان۔ مختلف حادثات میں 15 افراد جاں بحق۔ کوئٹہ میں متعدد سڑکیں، پل اور مکانات سیلابی ریلوں میں بہہ گئے۔ ہنہ کے جانے والی گیس پائپ لائنیں بھی پانی کی نظر ہو گئی۔ گوادر سے 3 روز بعد بھی بارشی پانی نہ نکالا جا سکا۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 36 ہو گئی۔ سوات، چترال اور خیبر میں مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ۔ پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری۔ پاک نیوزی لینڈ دوسرا T20 ٹاکرا آج۔ بابر اعظم دوبارہ کپتانی سنبھالنے کے بعد سیریز جیتنے کے لیے بے قرار۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا T20 میچ بارش کے باعث منسوخ ہو گیا تھا۔ فاسٹ بولر محمد عامر کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے دوبارہ ڈیبیو کر رہا ہوں۔ پی سی بی اور شاہین افریدی کے اعتماد پر پورا اتروں گا۔